الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بلغوا عني ولو آية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے 28ویں سپارے میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی ہماری جو نشست ہے 40 حدیثوں کے حوالے سے ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 حدیثیں دینی امور پر یاد کر لے، کل قیامت والے دن اس کا حشر علماء کے ساتھ، فقہا کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. اور حدیثیں بھی بڑی مختصر سی ہیں. ابھی اسی وقت اگر ساری یاد نہ ہو سکے تو یوٹیوب کے اندر ایک حدیث کا ایک کلپ ہوگا. آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایک حدیث یاد کر لیں. اگر روزانہ کی بنیاد پہ ایک حدیث یاد کریں، 40 دنوں میں 40 حدیثیں یاد ہو جائیں. اگر ایک حدیث 2 دن میں یاد کریں تو 80 دنوں میں 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی، اور مختصر سی حدیثیں. اللہ رب العزت کو صحابہ کرام جو زیادہ محبوب ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کوئی بھی فرمان بتاتے، اللہ کا کوئی بھی حکم بتاتے، صحابہ کرام دل و جان سے اس کو سنتے تھے، پھر اس پہ عمل کرتے تھے، اپنی زندگی کو اس کو ڈھالتے تھے اس پر. آج اللہ معاف فرمائے، ایک تو ایسا طبقہ سنتا ہی نہیں ہے، اس میں اس بات کا ڈر اور خوف ہے اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے کہ وہ نور سے ظلمت کی طرف ہی نہ چلا جائے. ایک طبقہ وہ ہے سنتا تو ہے لیکن پھر بھی لاپرواہی ہو جاتی ہے، وہ پھر بھی کسی حد تک بہتر ہے. اور ایک وہ طبقہ ہے
جو ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان میں سن لوں، میرے کانوں تک پڑ جائے، مجھے پتہ لگ جائے، وہ اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے، وہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں، یعنی موقع مناسبت کے حوالے سے اگر کوئی بات سن لی ہے تو کم از کم ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اللہ کے بندو 3 دن تک تو اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ مثال کے طور پر جھوٹ کی پر وعیدیں سن لی اور کچھ نہیں، کم از کم 3 دن تو ایسے گزار لو یار اپنے آپ کو جیسے یاد ہے میں جھوٹ بولوں رک جاؤں۔ اتنا تم اپنے آپ کو پیش کر دو، وہ بڑا مہربان ذات ہے، زندگی کو پلٹ دے گا، دل کو پلٹ دے گا، کایا کو پلٹ دے گا۔ اصل طلب ہو تڑپ سے ہے، جب تک طلب و تڑپ نہیں ہوگی تو فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ طلب و تڑپ پر ہے۔ ایک دفعہ طالب بن جائیں، پھر اللہ کو اپنی تڑپ دکھائیں، یا اللہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، اس نحوست والی جگہ سے نکلنا چاہتا ہوں، اس نظام سے ہٹنا چاہتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے جو چل کر آتا ہے دین پر اللہ رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اصل میں ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی دین کا معاملہ ہے، دین کی کوئی بھی بات ہے، ایک ہے غور سے سننا، نمبر 2 عمل کی نیت سے سننا کہ میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا۔ خاکہ بنانا، نیت کرنا یہ مشکل نہیں ہے، نیت معمولی چیز نہیں ہے، نیت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی حدیثوں کی طرف آتا ہوں تاکہ جلدی سے ہماری یہ 40 حدیثیں پوری ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں نیت جتنا زیادہ وزنی ہوگی وہ عمل اتنا زیادہ وزنی بن جائے گا۔ بعض مرتبہ اچھا عمل ہو، نیت ٹھیک نہ ہو، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ حبطت اعمالہ، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 جو عمل کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہو، نمبر 3 وہ عمل ریا سے خالی بھی ہو، ریا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ بڑے سے بڑا عمل ہے، نیت خراب ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ وزنی سے وزنی عمل ہو یا ہلکے سے ہلکا عمل ہو، ریاکاری آ گئی، شہرت آ گئی، پہاڑ جتنا وزنی کیوں نہ ہو، اس کی مثال ریت کے ذروں کی سی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ۔ سب سے پہلے عقیدہ، بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، پوری زندگی کا تہجد کیوں نہ ہو، تباہ و برباد ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ یعنی 7 چیزوں پر ایمان ہے، باوجود اس کے 7 چیزوں پر ایمان ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے لا یؤمنون، یہ مومن نہیں۔ پہلا سپاہ ہے۔ شروع میں تو میں نے عقیدے پہ بڑی تقریریں کی ہیں، ریکارڈ نہیں ہوتی تھی لیکن بڑی تقریریں کی عقیدے پر۔ ہر دوسرا جمعہ میرا یا تیسرا جمعہ پکا عقیدے پر ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں کھول کھول کر، حوالے دے دے کر، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یعنی یوٹیوب میں اگر آپ دعا کس سے مانگنی چاہیے، پارٹ 1 پارٹ 2،
اس پہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی آیات ہیں، اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ کیوں کہا؟ عقیدہ اس لیے کہا کافر لوگ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ کتنے ایسے کفار میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کافر لوگ بتا سکتا ہوں، اسکول بنائے ہیں، کالج بنائے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، روڈ بنائے ہیں، گلیاں بنائی ہیں، پل بنائے ہیں، اپنی زندگی کے آخر میں اختتام میں سارا کا سارا مال عطیہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، بیت المال میں جمع کر دیا، غریبوں کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، بے سہاروں کو دے دیا۔ بے شمار لوگ ہیں، بے شمار، ابھی نام لینے کے نہیں، تاریخ کے اندر بھی نامور لوگ گئے دنیا سے، لیکن اپنا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، سارا کا سارا مال تقسیم کر دیا۔ بڑے بڑے اسپتال بنائے ہیں، ان اسپتالوں میں غریبوں کا علاج ہو رہا ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ یعنی عقیدے سے مراد کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے شرائط ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے شرائط ہیں، اصول ہیں۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ اب کافر بھی نیک اعمال کرتا ہے، خیر والے عمل کرتا ہے، اچھائی والے عمل کرتا ہے، لیکن اس کو اس کا صلہ نہیں ملے گا اگر حالت کفر میں فوت ہو گیا۔ کوئی بھی کافر حالت کفر میں مر گیا اور بہت سے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، ان کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ یعنی بنیادی چیز عمل کا جو اجر ملے گا آخرت میں وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، 1۔ نمبر 2، جو عمل بھی کیا جا رہا ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ قرآن حدیث سے ثابت ہے، سو بسم اللہ، بات ختم۔ اگر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کر رہا ہے، اس کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 3، ریا سے خالی ہو، شہرت سے خالی ہو، نام و نمود سے خالی ہو، نام نہ ہو، نمود نہ ہو کہ لوگ مجھے یہ کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں، لوگوں کی طرف سے مجھے داد مل جائے، لوگوں کو پتہ چلے میں کوئی عالم ہوں، لوگوں کو پتہ چلے میں کوئی مفتی ہوں، لوگوں کو پتہ لگے میں سخی ہوں، لوگوں کو پتہ لگے میں فلانا ہوں یا میں مالدار ہوں۔ جو بھی ذہن میں آتا ہے، نیت خراب ہوگی، عمل تباہ و برباد ہو گیا۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل کی قبولیت قرآن حدیث سے ثابت ہو، نمبر 3 ریا سے پاک ہو، خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ کوئی بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو پاؤں پہ کھڑا کریں اللہ کی رضا ہو۔ یہ چیز ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ ہم شہر والے کسی دیہات والے کو، کسی چاچے مامے کے بچے کو یا کسی کو بھی لے آتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پڑھاتے ہیں، کٹ سیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر جو الگ ہو جاتا ہے، بابا تم نے اس کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، چھوڑ دو۔ یہ ہمارے یہاں ایک گندی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ کسی کو بھی آپ نے سکھایا، سمجھایا، وہ آپ سے آگے نکل، آپ سے نہیں پوچھتا، چھوڑے، وہ عمل اس کا ہے، پوچھتا نہیں پوچھتا ایک الگ بحث ہے۔ ہمیشہ نیکی کرنے کے بعد اس سے صلے کی امید مت رکھو، صلہ اپنے اللہ سے رکھو۔ کوئی بھی آپ کے ماتحت تھا، اس کو آپ نے سمجھایا، پڑھایا، یہاں تک ایک بڑی سطح تک پہنچ گیا، بڑی منصب پہ پہنچ گیا، طاقت والا، قوت والا، بڑے عہدے میں پہنچ گیا، اب اس کو بلایا نہیں آتا، فون کرتے نہیں اٹھاتا، رابطہ نہیں رکھتا، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اپنی نیکیاں مت برباد کرو، اپنی اچھائیاں مت تباہ کرو۔ 3 سپارے کے اندر آتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، منع ولا اذى، 3 سپارہ ہے، منع ولا اذى، نیک اعمال کرنے کے بعد جتلاتے ہیں، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، اس کا صلہ تو مجھے یہ دیتا ہے، اپنے سارے اعمال تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
جب بھی نیک عمل کرو، کوئی بھی نیکی کرو، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کسی کے ساتھ اچھائی کرو، کسی کو پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہو، کسی کو کاروبار کے گر سکھا رہے ہو، کسی کو پیسہ کمانے کا گر سکھا رہے ہو، کسی کو دکان کھول دی، کسی کے مشکل میں آپ کام آگے، کچھ بھی آگے، وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا چھوڑ دیں، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے، میں نہیں جانتا، میں نہ سیاڑتا اس کو، میں نہ سیاڑتا، کل تک ایک ایسی، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، 2 وقت کا کھانا ان کے گھر میں نہ ہوتا تھا، آج ہمیں آنکھیں نکالتا ہے، آج ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آج ہمیں بولتا ہے، آج ہمارا فون نہیں اٹھاتا، اور نہ بابا چھوڑ دو، اچھائی کی اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، او ما قال علیہ الصلاۃ والسلام، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو، اور حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بھی نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس میں جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی وہ عمل اتنا زیادہ وزنی ہو جائے گا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا وہ عمل اتنا زیادہ وزنی ہو جائے گا، جتنا اللہ کی رضا رہے گی، للہیت فلہیت، وہ نیک عمل کا موقع ملا، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے مجھ جیسے کو تو نے یہ موقع دے دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، العین حق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر برحق ہے، نظر برحق ہے، لیکن یاد رکھنا نظر اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر یہ مشہور ہے دشمن کی نظر لگتی ہے، نظر برحق ہے، ہر ایک کی لگتی ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے قریبی لوگوں کی، اپنے محب لوگوں کی، دوستوں کی، محبت کرنے والوں کی بھی نظر لگتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہاں اب اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جب ہماری نظر ہی لگتی ہے، فرمایا کوئی بھی چیز اچھی لگ جائے، کسی کا انداز اچھا لگ جائے، کوئی بچہ اچھا پڑھتا ہوا نظر آ جائے، کچھ بھی کمالات، کوئی بھی خوبصورتی کچھ بھی ہو، کسی ڈریس میں بچے اچھے لگ رہے ہوں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ نظر برحق ہے، لیکن نظر لگ جائے، پھر اس کے ماہرین ہوتے ہیں بتا دیتے ہیں نظر لگی، لیکن پھر نظر کا اتار قرآن حدیث کی روشنی میں ہو، ذہن میں رکھنا، ایسا طریقہ نظر کے اتارنے کا جو شریعت کے خلاف، اسے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر نظر کا اتارو۔ ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، 29واں سپارہ سورۃ القلم، آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس پہ پھونک مار دے، جس بچے پر، بچی پر، وائف پر، جس کو بھی نظر لگی ہے، جس کو بھی نظر لگی ہے، یہ 3 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیں۔ اگر فرق نہ آ رہا ہو تو اس کے ماہرین کے پاس لے جایا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے، ماہرین کے پاس لے جایا جائے، کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جڑیں بنتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی 2 ساتھی، 3 ساتھی، 5 ساتھی، 10 ساتھی آپس میں بیٹھے کوئی بات کریں، وہ باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ 2 بندوں کے درمیان بات ہوئی، تیسرے کے پاس نہ جائے، 3 بندوں کے درمیان ہوئی، چوتھے کے پاس نہ جائے، یہ امانت ہوتی ہے۔ ہر بات امانت ہوتی ہے، ہر بات امانت نہیں ہوتی۔ 3 باتیں ایسی ہیں، اگر کسی مجلس کے اندر، کسی میٹنگ کے اندر یہ 3 باتیں ہوئی ہوں، ایسی 3 باتیں، جو وہ باتیں اس میٹنگ میں ہوئی ہوں، مجلس میں ہوئی ہوں، وہ آگے تک پہنچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ نمبر 1، کسی کے قتل کے بارے میں منصوبہ بنایا ہو، کسی کے قتل کے بارے میں منصوبہ بنایا ہو،
جن جن لوگوں کے درمیان میں یہ بات ہوئی ہے ان جتنے لوگوں سب کا فرض ہے، وہ جس بندے کے بارے میں منصوبہ بنایا وہاں تک بات پہنچانا فرض ہے، نہ پہنچایا جس نے مارا اس پر تو خون ہے، وہ تو قاتل ہے، لیکن جو شریک ہیں وہ بھی قاتل ہیں، برابر کے شریک ہیں، خون ان پر بھی پورا ہے۔ نمبر دو کسی کے مال کے لوٹنے کا منصوبہ جس مجلس میں جس میٹنگ میں کی گئی ہو، جتنے لوگ شریک ہیں ان پہ فرض ہے وقت سے پہلے اس کو اطلاع دے دو، میرے بھائی میرے پاس تو امانت ہے، مزید کچھ نہیں بتاتا، یہ منصوبہ بن چکے آپ کے مال کے لوٹنے کا، مہربانی ہوگی جو راستہ اختیار کرتے ہیں کر لیں، میرا فرض تھا بتانا۔ اگر نہیں بتائیں گے اس کا مال اگر لوٹا گیا، جو اس مجلس میں میٹنگ میں شریک تھے سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اور نمبر تین کسی کی عزت لوٹنے کے بارے میں منصوبہ بندی ہوئی ہو اور اس مجلس کے اندر جتنے لوگ شریک ہوں ان سب پہ فرض ہے آگے اطلاع دے، نہیں دی تو سب کے سب شریک ہوں گے، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ باقی دین کی باتیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں، اس امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے دین کی باتیں سنی، یہ آگے پہنچانا آپ کے اوپر امانت ہے۔ دین کی باتیں جو آپ نے سنی یہ آگے پہنچانا آپ کے پاس امانت ہے، یہ دین کی باتیں آگے پہنچائیں، یہ ضروری ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغلیاں کرتا رہتا ہر وقت، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا لا يدخل الجنت قطات، شخص جنت میں نہیں جائے گا چغلی کرتا رہتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ قطع کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، چاچے کو چھوڑ دیا، مامے کو چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، پھوپھیوں کو چھوڑ دیا۔ بابا شریعت نے ہر چیز کے حدود لکھے ہوئے ہیں، ذہن میں رکھنا، ہر چیز کے قوانین لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں سے ایسے رشتہ دار ہے جہاں پر جانے سے نقصان ہے، اندیشہ ہے، گھر کے ٹوٹنے کے معاملے پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی قطع تعلقی کس انداز کی ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اپنے نظریے سے قطع تعلقی نہیں ہے، اپنے وجدان سے، اپنے تخیل سے، اپنے معاشرے کو دے کر۔ اور زیادہ تر اللہ معاف فرمائے بہنوں کے لیے گھر کا دروازہ بند رکھا ہوا ہے آج کل۔ وہ جی بہن آ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے بچہ بیمار ہو گیا، تمہاری بہن آئی سی، آپ کی بہن آئی تھی بچے بیمار ہو گئے، تو بہن آئی تو بچے بیمار ہوتے سے کیا تعلق ہے؟ کچھ کیا ہے، عجیب سا نظریہ بنا دیا یار۔ اور ایسے روحانی معالج جو گھروں کے اندر توڑ پیدا کرتے ہیں، رشتوں میں توڑ پیدا کرتے ہیں، اپنا فلسفہ جاڑتے ہیں، اس میں فلانا ملوث ہے، فلانے نے جادو کیا، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے، تیری بہن ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا، ایسے لوگوں پہ خدا کی لعنت برسے۔ شرم حیا نہیں آتی، کن چیزوں میں پڑ گئے یار؟ ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے، ذہن میں رکھنا، جو رشتوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہو۔ ایسے لوگوں کے پاس خدا کی قسم کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، سچ بتاتا ہوں۔ رشتے توڑواتے ہو، شرم حیا نہیں آتی؟ میں خود روحانی معالج ہوں، ایسے ویسے نہیں ہوں، الحمدللہ بڑے بڑے بزرگوں سے کچھ سیکھا، بہت کچھ لیا ہے۔ آپ کی سوچیں ہوں گی، عقیدہ بھی کوئی چیز ہے، توحید بھی کوئی چیز ہے، اسلام بھی کوئی چیز ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین بھی کوئی چیز ہے، قرآن حدیث بھی کوئی چیز ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں کسی کی اصلاح کرنی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں،
کسی کا علاج ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. عجیب سا نظام ہے. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، او جی فلانے نے تو نام بھی بتا دیا، اس کا بتا دیا، اس کا بتا دیا. شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے اس دنیا میں. وہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے رشتہ داریوں کو توڑنا. یہ ذہن میں رکھنا. اگر جھوٹ سے رشتہ بچتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹ. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ. سب سے بڑا گناہ ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، او ما قال علیہ السلام. ہلاکت، تباہی، بربادی ہے ہی جھوٹ میں. اور بلکہ نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا سارے گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے. میاں بیوی میں اگر ایسی بات ہو جائے جھوٹ کی وجہ سے ان کا گھر بچ سکتا ہے، جھوٹ بول کے بچایا جائے. نہ قرآن حدیث کا آئین معلوم ہے، نہ قرآن حدیث کا منشور معلوم ہے. بس دو لکیریں لکھنے والے پر بس کو روحانی معالج. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی پہ روب جمانا، کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا حرام لکھا ہے، حرام لکھا ہے، حرام لکھا ہے. آپ پر ایسا جادو ہو گیا، شکر ہے آپ آگے، ورنہ کل تک مر جاتے. واہ تو بڑا خدا بن گیا. ایسے ایسے الفاظات بولے جاتے ہیں یار، مجھے نہیں پتا. کبھی ڈاکٹر کو دیکھو، اوہ شکر ہے جی تسی آگے ہو. کیا آگے ہو؟ اپنا عقیدہ بنیادی رکھو. زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جب تک میرے رب کی طرف سے فیصلہ نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. یہ سردی میرے اللہ کی مخلوق ہے، یہ گرمی میرے اللہ کی مخلوق ہے، سورج میرے اللہ کی مخلوق ہے، زمین میرے اللہ کی مخلوق ہے، پانی میرے اللہ کی مخلوق ہے. پانی کے اندر ڈبونے کی صفت میرے اللہ نے رکھی ہے. اگر میرا اللہ پانی کے اندر سے ڈبونے کی صفت نکال لے، خدا کی قسم یہ پانی نہیں ڈبو سکتا، نہیں ڈبو سکتا، نہیں ڈبو سکتا. ابھی کچھ وقت پہلے کرونا آیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے. کیا ہوا؟ جو گئے وہ بھی اللہ کے حکم سے گئے، جو گئے اللہ کے حکم سے گئے. میرے رب کو منظور تھا. میرے رب کے منظوری کے علاوہ کسی کی منظوری نہیں چل سکتی. اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، اپنا ایمان مضبوط رکھو. سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وقت کے پورے ہونے کے بعد بہانے کروڑ بن سکتے ہیں، بہانے کروڑ بن سکتے ہیں. یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ نہ ہوتا یہ ہوتا، یہ نہ ہوتا یہ ہوتا. کچھ نہ ہوتا، وہی ہوتا جو منظور ہے خدا ہوتا. وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس انداز میں چاہتا ہے، جس کیفیت میں چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے. کتنے لوگ آپ نے دیکھے، میں نے دیکھے، تیسری منزل سے گر کے بچ گئے، بستر پہ موت آ گئی. کس سے ڈر ہے؟ موت سے. موت نے آنا ہے، موت سے بچاؤ تو ہے نہیں. پہلے یہ بتایا کوئی بچاؤ ہے تو پھر تو ڈر ہے، پھر تو چلو بندہ ڈر جائے. بچاؤ تو ہے نہیں اس کا. اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھو، ہر چیز کا خوف ختم ہو جائے گا. اور جب اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھنا مکھی مچھروں سے بھی اللہ ڈراتا ہے. نبی علیہ السلام کے فرامین پہ یقین رکھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلے الفاظ ہیں. میرا اللہ میرے نبی کی باتوں کا لاج رکھتا ہے. ہاں، میرا نبی علیہ السلام اس کائنات کا دولہ ہے. میرا نبی علیہ السلام سارے نبیوں کا سردار ہے.
جس عقیدت اور احترام سے میرے نبی کا نام لیتے ہو، اسی عقیدت اور احترام کے ساتھ میرے نبی کے الفاظوں پہ یقین رکھو۔ بات چل رہی تھی بہن سے، اللہ اللہ، آج مجھ سے سارے ڈرتے ہیں کل کیا ہوگا، حالات خراب ہیں، غربت چھا جائے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی سکی بہن کے ساتھ مالی امداد کیا کرو، اپنی سکی بہنوں کے ساتھ مالی امداد کیا کرو، 7 پشتوں تک فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ بے شک بہن کروڑ پتی کیوں نہیں ہے، بے شک بہن اچھے گھرانے میں کیوں نہیں ہے، بے شک بہن اچھا کیوں نہیں کھاتی، اچھا کیوں نہیں پیتی، وہ اپنی جگہ اپنی قسمت ہے۔ میں دال ساگ کھاتا ہوں، وہ اعلیٰ کھاتی ہے، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں، وہ اعلیٰ سطح پہ رہتی ہے، وہ باہر ملک رہتی ہے، اپنی قسمت ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں دے دیا کرو، کچھ نہ کچھ۔ اپنی پسلی کو دیکھو، اپنی سیلری کو دیکھو، اپنے آپ کو چھوڑو۔ وہ کیا کہتی ہے چھوڑو اس کو، وہ اس کا دین۔ ہم نے بھی تو دین بہنوں کو کہاں سمجھایا، ہم نے بھی سمجھایا ہوتا نا۔ وہ میرے اور آپ کے 5 روپے لے کے نا پہلے منہ کے ساتھ بوسہ دیتی، آنکھوں کے ساتھ لگاتی اور سینے کے ساتھ لگا کے رکھتی۔ نے اولادوں کو کیا سکھایا؟ مسجد میں زیادہ بیٹھے اٹھا دیتے ہیں، زیادہ بیٹھنے نہیں دیتے، دین کے زیادہ قریب ہونے نہیں دیتے، اور جب بگڑ جاتے ہیں من یہ تعمیر ہونا، یہ تعمیر پتر تعمیر نہیں ہونا۔ ماں باپ کو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، جو بڑے بچے بتے تھے نا، میرا پتر تھے، وڈی سیلری تھے، اے تے فلانا، پھر میں نے انہی بوڑھا بوڑھیوں کو آخر میں اللہ معاف فرمائے، بابا دین کے ساتھ جوڑو تاکہ دین کا پتہ لگے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کے سامنے آنکھیں جھکا کے اس پر کیا فضیلتیں ملتی ہیں۔ ہمارے مکتب کے اندر کے بچے پہلے والدین جوتا مانگتے تھے، پاؤں سے ایسے دھکا مار کے دیتے تھے، اور اب وہ ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے اٹھا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں چپل ہے، کہتے ہیں چپل اپنی جگہ تمہاری چپل۔ پہلے باپ کا چپل پہنتے تھے، اب باپ کا چپل نہیں پہنتے، نہیں، بڑوں کا چپل پہننا صحیح نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ پہلے باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جواب دیتے تھے، اب آنکھ جھکی ہوتی ہے۔ میرے اپنے مکتب کے اندر کی بے شمار مثالی کارگزاریاں ہی آپ کی سوچ ہے۔ یہ آپ کے پاس آتے ہیں کچھ وقت کے بعد، 6 مہینے سال کے بعد، پتہ نہیں کیڑا تعویذ گھول کے پلانے ہو، وہ زبان ہی ختم، آگے سے بولتا نہیں ہے۔ میں نے کہا گونگا کیا تو اسلام نے کیا اس کو، اگر گونگا کیا تو اسلام نے کیا کہ ماں باپ کے سامنے مت بول، خاموش رہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف۔ یہ اف کا اصل معنی کیا ہے؟ ہم تو اف کہتے ہیں، مفسرین نے اف کا معنی لکھا ہے ایک دن کا جو ناخن ہوتا ہے نا، ایک دن کا ناخن، اس کی جو میل پھنس جاتی ہے اس کو اف کہتے ہیں، اتنا ذرہ برابر بھی ان کو تکلیف تجھ سے نہ ہونی چاہیے۔ فرمایا جو سکی بہن کے ساتھ مالی امداد کرتا ہے، 7 پشتوں تک فقر و فاقہ نہیں آتا۔ اگر بہنوں کے ساتھ ختم ہے جوڑ دو، رشتے کو چھوڑو، نہیں دیا نہیں لیا رہنے دو، چھوڑو، ان بحث میں مت پڑو، رشتہ مانگا تھا نہیں دیا، رشتہ کہا تھا نہیں لیا، چھوڑو ان چیزوں کو، مختصر سی زندگی گزارو، کڑوے گھونٹ پی لو اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ بعض مرتبہ ایسی بیماری لگ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کڑوی دوائی پی لو تو صحت ملے گی، تو کڑوی دوائی کس نے پینی؟ جو مرضی کر لیں، پہلے میٹھی چیز رکھ دے، بعد میں میٹھی چیز، اور شاید وہ منہ بہت کڑوا ہو بعد میں شاید، جیسے بھی، لیکن پیتے سب۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے دل کے آپریشن ہونے کے بعد ہی دل ٹھیک ہوگا، چیرے لگواتے نہیں لگواتے، پیسہ اڑاتے نہیں اڑاتے، تو بابا یہ دل اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو اس دل کے ساتھ کتنا جی لے گا، کتنا جی لے گا؟ 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال، بس 80 سال چلو لے لو، 80 سال سے 100 سال لے لو، ہو بھی جائے تو کتنے ہو جائیں گے؟ وہ نہ چلنے کا، نہ پھرنے کا، نہ ٹرنے کا، نہ کچھ کھانے کا۔ لیکن قبر میں کب تک رہنا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پڑے ہیں۔ جاؤ نا یہ ملکہ کے قبرستان کے پاس جاؤ نا، تے ملک تے چودھری تے خان تے مفتی تے ملا تے جڑا بھی سب قبر میں پڑے ہیں، کہاں گیا نام؟
کہاں گی شہرت، کہاں گیا منصب؟ یہ زبان کی چیخ ہمیشہ نہیں ہے، یہ ہاتھ کا ہلنا واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمیشہ نہیں ہے۔ مولوی تیرے سے یہ امامہ اتار دیا جائے گا، تیرے سے چشمے اتار دیے جائیں گے، تیرے کپڑوں کو کینچی سے چیر کر پھاڑ کر اتار دیا جائے گا، سادے کپڑوں میں تجھے لپیٹ کے قبر میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنا رو لو گے، کتنا رو لو گے، میری موت سننے کے بعد کتنا دہاڑے مار کے رو لو گے؟ 1 دن 2 دن 3 دن، زیادہ 10 دن، ختم، پھر اس کے بعد نام و نشان مٹ جائے گا۔ کتنا یاد کر لو گے؟ تھا وہ مولوی تھا، کہاں میں چلا جائے گا؟ ہے میں نہیں رہے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ عبد الرحمن مسجد میں آنے والو، او احمد پورہ میں رہنے والو، آؤ میرے نوجوانوں، خدا کی قسم آج مجھ سمیت سب یہ عہد کر لیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک ایک فرمان صحیح معنوں میں سیکھ کر اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کر لو توبہ، یا اللہ جو ہوا معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ خدا کی قسم بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں، یہ طاقتیں ہمیشہ نہیں، یہ قوتیں ہمیشہ نہیں، یہ افراد ہمیشہ نہیں، یہ چیخیں، یہ چلانا، یہ سب کچھ یہ ہمیشہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک دن آ جائے گا اس پوری داڑھی نے سفیدی میں بدلنا ہے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں لرزے نے آنا ہے، یہ چلتے ہوئے پیروں میں سکت آ جائے گی، یہ آواز کو مدھم مل جائے گی۔ جھک جھک کے وہاں تک جاؤں گا، ٹہل ٹہل کے وہاں تک جاؤں گا، رینگ رینگ کے وہاں تک جاؤں گا۔ ہاں ملا تجھ پہ یہ وقت آئے گا، یہ ہمیشہ آ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ جمعے کا مقصد سمجھو، اپنے اندر کو بدل کے جاؤ۔ صرف وقت پہ نماز اپنی جگہ ٹھیک ہے، کچھ بدل کے جاؤ، کچھ بدل کے جاؤ۔ سیلری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بچ جائیں، اس کو اچھی سیلری کہا جاتا ہے، جس میں تغیر تبدل نہ ہو، سیر کرنے کے بعد سکون نہ ملے، اس کو سیر نہیں کہا جاتا۔ جس جمعے میں تھوڑی سی بھی تبدیلی پیدا نہ ہو تو وقت پہ نماز بھی ہو جائے تو کیا فائدہ ہوا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔